السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، کمنٹ باکس کے ذریعے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ قضا نماز کا وقت کیا ہے؟ جب نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر قضا پڑھنے کا وقت کب ہے؟ کب ہم نماز کو قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اسی کے تعلق سے، نماز کے چھوڑنے کے تعلق سے، نماز کے چھوڑنے والے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس بیان کو دھیان سے سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز ایک فرض اہم ترین عبادت ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کو چھوڑنے سے بہت ساری برکتیں گھر سے چلی جاتی ہے، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں آپ کو ایک بیان کے ذریعے سمجھانے والا ہوں کہ نماز کو چھوڑنا کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو تارک صلاۃ ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اسے 5 سزا دنیا میں ملتی ہے اور 3 سزا اس کو مرنے کے وقت ملتی ہے، اور 3 سزا اس کو قبر میں ملتی ہے، اور 3 سزا اس کو حشر کے میدان میں ملتی ہے۔ مسلمانوں، غور کریں کہ نماز کو چھوڑنے پر اتنی سزائیں ملتی ہے، اور اس سزا کو سننے کے بعد آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ نماز کو چھوڑنے والے پر دنیا میں 5 سزا۔ پہلی بات یہ ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کی عمر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی نیکوکار کا نور جو اس کے چہرے پہ لٹکتا ہے نماز کے دوران، نماز چھوڑ دینے سے، نماز نہ پڑھنے والوں کے چہرے سے یہ نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس کو وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ اور چوتھی بات، دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی جو دعا وہ دنیا میں مانگتا ہے کامیابی کے تعلق سے یا پھر جس چیز کے تعلق سے وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے کے عادی بن جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں وہ ان کے حصے میں نہیں ہوتے ہیں، ان کا حصہ انہیں نہیں ملتا ہے نماز چھوڑنے والوں کو۔ یعنی کہ جب نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو کامیابی عنایت فرما، بھلائی عنایت فرما، تو پھر وہ شخص جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ شخص، وہ تمام لوگ ان نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکل جاتے ہیں، وہ تمام لوگ ان نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ نہیں ملتا ہے ان تمام لوگوں کو۔ تو ایسی گزارش ہے کہ پیارے بھائیوں، نماز پڑھا کریں، نماز کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اور یہ چیزیں ہو گئی جو اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اور 3 سزا اس کو مرنے کے وقت ملتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیاسا مرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر کے مرتا ہے۔ یہ 3 سزا اس کو مرنے کے وقت ملتی ہے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ 3 سزا اس کو قبر میں ملتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک پسلی ادھر ہو جاتی ہے اور دوسری پسلی ادھر ہو جاتی ہے، یعنی داہنے طرف کی پسلی بائیں طرف ہو جاتی ہے اور بائیں طرف کی پسلی داہنے طرف ہو جاتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے قبر میں آگ ڈالی جاتی ہے، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اپنے سر کو اللہ کے حضور نہیں جھکاتا ہے، اس کے قبر میں آگ ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ جلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام شجاع الاقرا ہے۔ جب وہ ڈسے گا، ایک مرتبہ ڈسنے پر 70 گز زمین کے نیچے وہ شخص چلا جائے گا، اور یہ اژدہا مسلسل ڈستا رہے گا۔ یہ 3 سزا جو ہے اس کو قبر میں ملتی ہے، اور 3 سزا اس کو حشر کے میدان میں ملے گی۔ پہلی یہ ہے کہ اس کا حساب بہت سخت ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس سے بہت سختی کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر و غضب کا اظہار فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسری سزا یہ ہے کہ آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا عادی ہے، ایسے شخص کو 5 دنیا میں سزا ملتی ہے، اور 3 مرتے وقت سزا ملتی ہے، اور 3 قبر میں ملتی ہے، اور 3
میدان آخرت میں ملتی ہے۔ ایسے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، تاکہ ان تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اب آتے ہیں قضا نماز اگر کسی کی ہو جاتی ہے، اگر نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا نماز کیسے پڑھیں گے، کون سا وقت پڑھیں گے جو بہتر رہے گا؟ تو پھر قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب بھی یاد آئے آپ نماز پڑھیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ اس وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس وقت پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جب یاد آتا ہے آپ اس وقت پڑھیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے بعد صرف توبہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توبہ یہی ہے کہ آپ اس نماز کی قضا پڑھیں، اس کی توبہ یہی ہے کہ آپ قضا پڑھیں۔ لیکن قضا نماز پڑھنے کے وقت آپ یہ خیال کریں 3 وقتوں میں آپ قضا نماز نہ پڑھیں۔ پہلا، سورج نکلتے وقت آپ قضا نماز نہ پڑھیں، بلکہ کوئی بھی نماز اس میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، سورج ڈوبتے وقت نماز جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا، زوال کے وقت نماز جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، اس لیے اس وقت آپ قضا نماز نہ پڑھیں۔ البتہ ان 3 نماز کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ پڑھیں، لیکن صرف توبہ کر کے نہ چھوڑ دیں، بلکہ توبہ اس کی یہی ہے کہ آپ قضا نماز پڑھیں۔ امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، اپنے تمام گروپوں اور اپنے تمام گھر والوں کو دکھائیں، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو نماز پڑھنے کا، اور وہ جو نماز کے چھوڑنے کے عادی ہیں وہ نماز پڑھنے لگیں، اس بیان کو دیکھ کر کے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔